الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی کامل اور مکمل ہے، اور عزت و شرافت کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب کی تعلیم اسلامی شریعت میں دی گئی ہے. اور ہم سب اس بات پر یقین کرتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ دین ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ نے مل کر کے طے نہیں کیا ہے، چند لوگوں کی کمیٹی نے اس کی تشکیل نہیں کی، بلکہ خلاق دو جہاں نے قاعدے ضوابط اصول ہمیں عطا کیے ہیں، اور وہ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہے. تو جو راستہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے. اسی دین پر چلنے میں کامیابی ہے، نجات ہے، سرخ روئی ہے، عزت ہے، عافیت ہے. ساری دنیا اگر چلے تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوگی، لیکن اوروں سے زیادہ ہم مسلمانوں کو اپنی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر قدم آگے بڑھانے چاہیے. یہ جذبہ ہر مسلمان میں پیدا ہو اور دینداری کامل طور پر معاشرے کے ہر طبقے میں پائی جائے. اس کے لیے علماء کرام محنتیں کرتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، وعظ کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا فرمایا. سنا یا نہیں سنا؟ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مٹی تھی یہ ساری دنیا کے حصوں سے جمع کی گئی تھی. چنانچہ مٹی کہیں لال ہوتی ہے، کہیں سفید ہوتی ہے، کہیں پیلی ہوتی ہے، کہیں سخت ہوتی ہے، کہیں نرم ہوتی ہے، کہیں بنجر ہوتی ہے، کہیں بارآور ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مٹی کی اتنی ساری قسمیں ہیں اسی طرح مٹی سے پیدا ہونے والے انسانوں کی بھی ایسی ہی قسمیں ہیں. کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی سانولا ہے تو کوئی جلالی ہے تو کوئی جمالی ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے تو کوئی بد اخلاق ہے، کوئی فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے، کوئی بالکل نکما ہے. یہ اسی مٹی کا اثر ہے. اب مٹی سے ابا جان کی پیدائش ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ جب تک کوئی ساتھی نہ ہو تو تفریح کی جگہ میں جی بھی نہیں لگتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکنک منانے کے لیے کوئی اکیلے نہیں جاتا ہے، اور جو اکیلے جائے وہ وہاں بے وقوف ہے، جی نہیں لگے. مونس ساتھ ہونے چاہیے، غمخوار ساتھ ہونے چاہیے، یار دوست ہونے چاہیے، تب پکنک کا مزہ ہے. اب جنت سے بڑھیا جگہ کون سی ہوگی؟ وہاں بھیجا جانا ہے تو اکیلے جا کے کیا لطف آئے گا جنت کا. اماں حوا کو پیدا کیا اور پھر فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم تم بھی جاؤ اور بیگم صاحب بھی جائیں، بیگم صاحبہ بھی ساتھ جائیں، مزے کرو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ. لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت چلے جاؤ، ورنہ تو معاملہ بگڑ جائے گا. سوچ لو بس. ویسے تو جنت پوری ہے، کھاؤ پیو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، لیکن خبردار لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مگر ابلیس اس کو حسد ہوا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اس نے کسی طرح سے پٹی پڑھائی کہ جنت میں اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو یہی درخت کھاؤ تو ہمیشہ رہنے کو ملے گا، ورنہ تو خطرہ ہے. الٹی پٹی پڑھا دی. جنت میں رہنے کا انتظام کب ہوتا؟ جب اس درخت کے قریب نہ جاتے. شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی کہ اسے کھا لو تب ہمیشگی ملے گی. تو یہ راستہ ہمیشہ الٹا دکھلاتا ہے اور ہے بڑا
چرب زبان اور خراٹ، بڑے اسے داو پیچ معلوم ہے کہ کس کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ اب جناب کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمیشہ نہ رہے؟ انہوں نے بھی نیک نیتی سے نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں، بلکہ نیک نیتی سے کہ جنت میں ہمیشہ رہا کریں، اس ارادے سے اور اس مقصد سے انہوں نے وہ درخت کھا لیا۔ اب جیسے ہی کھایا فوراً جنت کے لباس سے بے لباس ہو گئے، جلدی جلدی پتے سمیٹنے شروع کیے۔ اب احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، اللہ کے دربار میں گریہ گزاری شروع کی، معافی تلافی کی درخواست لگائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بہت ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے ہی ساتھ ظلم کیا، ہمیں اقرار ہے، اعتراف ہے، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، مغفرت نہ فرمائی تو بہت معاملہ خسارے میں ہو جائے گا۔ بہرحال مغفرت کی دعا تو قبول ہو گئی، لیکن فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں اب دنیا میں جانا ہے۔ تمہیں اب دنیا میں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، کتابیں بھیجی جائیں گی، شریعتیں نازل ہوں گی، جو میری ہدایت پر چلے گا وہ دوبارہ اس جنت میں لوٹ آئے گا، نہ اسے ڈر ہوگا نہ غم۔ یہ کہہ کر ہمیں بھیج دیا گیا یہاں۔ صحیح روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ کہاں ہوئی اللہ کو پتہ ہے، عالم ارواح میں ہوئی یا کہاں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہی آدم ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، رسول بنایا، اپنی طرف سے جان ڈالی؟ کہ ہاں میں ہی ہوں آدم۔ اور تم کون ہو؟ کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہ ہاں، جس کو اللہ نے کلام کے شرف سے نوازا؟ کہ ہاں وہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان بہت افسوس ہوتا ہے، نہ آپ وہ درخت کھاتے نہ ہمیں یہ مصیبت جھیلنی پڑتی دنیا کی، وہیں رہتے جنت میں۔ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے درخت کھا لیا؟ کہ وہ توریت میں لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ توریت کب لکھی گئی؟
توریت میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی، جس میں یہ بھی تھا کہ آدم جو ہے وہ درخت کھائیں گے، تو جو لکھا جا چکا تھا میں کیسے کر لیتا اس کے خلاف، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر جواب نہیں تھا کچھ۔ تو یہ تو اللہ نے اپنی حکمت سے نظام بنایا کہ دنیا کو آباد کرنا ہے انسانوں سے، اور سب کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ پھر اپنی اصلی جگہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو ناکام ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب دنیا کو آباد کرنا ہے۔ وہ مٹی والا نظام تو آئندہ نہیں چلا، اب اللہ نے تعمیر انسانیت کے لیے مرد و عورت کا ملاپ یہ نظام جاری کر دیا کہ مرد و عورت ملیں گے تو پھر نئے انسان کا وجود ہوگا، پھر ملیں گے پھر وجود ہوگا، پھر ملیں گے پھر وجود ہوگا۔ اب یہ 2 سے بڑھتے بڑھتے اربع ارب ہو گئے، پوری دنیا آباد ہوگی، اور ہر صحت مند انسان میں مرد ہے تو اس کے دل میں اللہ نے عورت کی چاہت رکھی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے دل میں اللہ نے مرد کی چاہت رکھی ہے، فطرت ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی صحت مند انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں تو کبھی عورت کا خیال نہیں آیا، یا عورت یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں کبھی مرد کا خیال نہیں آیا، جھوٹا ہے پرلے درجے کا، یا بیمار ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اب دونوں کے اندر رغبت ہے، مرد میں عورت کی، عورت میں مرد کی۔ اب عقلی طور پر 3 راستے ہو سکتے ہیں، کتنے؟ 3۔ ایک راستہ وہ ہے جو بہت سے مذہب والوں نے اپنایا کہ بھائی سنیاسی بن جاؤ، راہب بن جاؤ، پاس رہتے ہوئے بھی قریب مت جاؤ، نہ مرد عورت سے ملے نہ عورت مرد سے ملے۔ اس کو ثواب سمجھا گیا، تو یہ تجربہ 100% ناکام ہو گیا، کیونکہ فطرت کے خلاف۔ جو اپنے کو سنیاسی کہتے ہیں وہ پرلے درجے کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، کیونکہ فطرت کے خلاف ناکام ہو گیا تجربہ۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کھلی آزادی دے دو، جو مرد جس عورت سے چاہے فائدہ اٹھائے، جو عورت جس مرد سے چاہے فائدہ اٹھائے۔ یہ طریقہ یورپ والوں نے اپنایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا خاندانی نظام چوپٹ ہو گیا، گھر کا سکون غارت ہو گیا، بچے ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، بڑے لوگ چھوٹوں کی خدمت سے محروم ہو گئے، وہاں بوڑھے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اولڈ ہوم بن گئے، وہاں پڑے رہتے ہیں، سسیا کے مر جاتے ہیں۔
نہ بیٹا دیکھنے والا نہ پوتا دیکھنے والا، سارا نظام بگڑ گیا، سکون ختم۔ یہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ بیٹا ہے تو کس کا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، کیونکہ آزاد ہے سب۔ یہ بھی سسٹم 100% ناکام ہے۔ ایسی زندگی یہ کتے بلیوں کی زندگی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے، یہ انسانوں کی زندگی نہیں۔ تو اسلام نے اس کو بھی منع کیا کہ سنیاسی مت بنو، اسلام نے اس کو بھی منع کیا کہ مادر پتر آزاد مت بنو۔ اسلام نے سسٹم بنایا، سسٹم کیا بنایا کہ صرف اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کرو، اور وہ بیوی وہ ہے جو ایجاب و قبول کے ذریعے کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں برملا یہ قبول کیا جائے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ یوز اینڈ تھرو، فائدہ اٹھایا اور بھول گئے۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے قبول، لیکن یہ بہت بڑا بھاری لفظ ہے، اس کے پیچھے ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھا گیا شادی کیا ہے؟ فرمایا سرور شہرین، 1 مہینے کی خوشی ہے۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم کسر ظہر، پھر تو کمر توڑ ہے۔ ابھی تو اب نہیں تھا، بیوی کا بھی اٹھاؤ، بچوں کا بھی اٹھاؤ۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم غموم دہر، پھر تو زندگی کا غم پالا پڑ جائے گا۔ اب یہ بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی تعلیم کی فکر کرو، اور بڑے ہو گئے تو ان کی جو ہے شادی کی فکر کرو اور فلاں کرو۔ یہ سب کہاں سے چلی بات؟ نکاح سے چلی۔ اور یہ قبول یہاں مجلس میں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے فلاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں دی جا رہی، یا بچی سے جا کر اجازت لی جا رہی ہے فلاں کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، مگر یہ صرف بیٹا بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا خاندان اس سے جڑ رہا ہے، یہ خاندان اس سے جڑ رہا ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں نکاح سے پہلے مرد یا عورت کے 1 ماں باپ ہوتے ہیں، نکاح کے بعد 2 ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ شوہر کا باپ بھی باپ کے درجے میں ہے، شوہر کی ماں بھی ماں کے درجے میں ہے، بیوی کا باپ بھی شوہر کے لیے باپ کے درجے میں ہے، بیوی کی ماں بھی شوہر کے لیے ماں کے درجے میں ہے، بھائی بہن کے درجے میں ہو جاتے ہیں، ادھر کے رشتہ دار ادھر کے رشتہ دار سے مل جاتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو اس اولاد کی پرورش کے لیے دونوں خاندان مل کر کے اس کو محبت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں۔ کبھی خالاؤں کی گود میں پرورش پاتی ہے یہ اولاد، کبھی پھوپھیوں کی گود میں، کبھی چچا کبھی ماموں کی گود میں۔ اس کا تصور یورپ میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں خلاف فطرت راستہ اپنایا گیا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے تمہارے اندر ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھی ہے، مگر آزاد نہیں کیا، حدود کا پابند کیا۔ اس دائرے میں رہ کر اس صلاحیت کا استعمال کرو،
نور علی نور ہے، موجب اجر و ثواب ہے، بہت سے منافع کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس دائرے سے اگر ہٹو گے تو تم قابل لعنت قرار پاؤ گے، قابل سزا قرار پاؤ گے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بدکاری پر ایسا بند نہیں لگایا جیسے اسلام نے لگایا۔ پورا آپ مطالعہ کر لیجیے، بدکاری کے سارے دروازوں اور سوراخوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی قرآن پاک کی، اس میں اتنی جامعیت ہے کہ قیامت تک جتنے بھی بدکاری کے راستے ہو سکتے ہیں سب پر بند لگ گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، چاہے لوگوں کے مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حالت میں تمہیں بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے۔ بندش لگائی، کوئی عورت اجنبی مرد کے ساتھ تنہا کمرے یا گھر میں نہ رہے، اگر رہے گی تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا۔ فرمایا کوئی عورت گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلے، اگر نکلے گی تو شیطان اس کا تعاقب کرے گا۔ فرمایا کوئی عورت نامحرم یا شوہر کے بغیر سفر میں ہرگز نہ جائے، اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ فرمایا کوئی عورت یا کوئی مرد اجنبی مرد یا عورت سے بے محابہ بے تکلف بات چیت نہ کرے، اگر سامنا ہو بھی جائے تو نظر جھکا لے، مرد بھی نظر جھکائیں، عورتیں بھی نظر جھکائیں۔ قرآن پاک میں بھی ہدایت ہے، احادیث شریفہ میں بھی۔ پھر انتہائی سخت سزا اسلامی حکومت میں، جس کو سوچ کر کے جھرجھری چڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی گوارا شخص مرد یا عورت بدکاری میں ملوث پایا جائے اور اس کا ثبوت ہو جائے 4 گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، تو برملا سب کے سامنے اس کے 100 کوڑے لگاؤ۔ اور فرمایا اس بارے میں کوئی نرمی ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو یا چھوٹے کا، سب کے بارے میں ایک ہی حکم ہے۔ یہ تو ہے کنوارے کے بارے میں، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت خدا نہ کرے اس معاملے میں مجرم قرار پائے، اب جائے مجمع جمع کر کے اس کو پتھر سے اتنا مارو کہ مر جائے، اب اس کی زندگی شریعت کو گوارا نہیں کہ اس کے پاس حلال بیوی ہوتے ہوئے اس نے یہ جرم کیا، اس کا مطلب اس کی طبیعت میں خباثت ہے۔ اس کے پاس حلال شوہر ہوتے ہوئے اس نے یہ جرم کیا، اس کا مطلب اس کی طبیعت میں فساد ہے۔ جس معاشرے میں، جس شہر میں، جس ملک میں یہ سزائیں جاری ہو جائیں تو بدکاریوں کے سلسلے بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، فواحش کے سلسلوں پر تالا لگ جائے، یہ اسلام کی شرافت ہے۔ تو اور کچھ کریں نہ کریں، ہم مسلمانوں کو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیٹ کا دورہ ہے۔ پہلے زمانے میں فواحش کے دائرے محدود تھے،
گانا باجا ہوتا تھا، کسی جگہ پارٹی ہو گئی مہینوں میں ہو گئی، سالوں میں ہو گئی۔ اب تو یہ تمام بدکاریاں، تمام فواحش، سارے خراب مناظر آدمی کی جیب تک پہنچ گئے۔ نوجوان بگڑ رہے ہیں، مرد بگڑ رہے ہیں، عورتیں بگڑ رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کا سب سے مقرب بندہ وہ ہوگا جو ان باتوں سے بچا کر کے اپنی جوانی، اپنی زندگی کو محفوظ کرے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو شادی کی عمر ہونے کے بعد جلد از جلد ان کا نکاح کر دیں تاکہ وہ باعصمت زندگی گزار سکیں۔ تو آج کی تاریخ میں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ فواحش کا شیوع گھر گھر پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی، دل کے اندر تاریکی آ رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد نظری ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر آدمی اس سے نہ بچا تو دل میں جو فساد پھیلے گا اس کی وجہ سے نہ نماز میں جی لگے گا، نہ قرآن میں جی لگے گا، عجیب انقباض پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ سے ڈر کر وہاں سے اپنی نظر ہٹا لے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں کہ میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس ڈالوں گا جسے وہ محسوس کرے۔ تو ہم سب کو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حیا، پاک دامنی، پاکیزگی، پاک بازی معاشرے میں پیدا کرنی ہے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ